اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا حسین فاعرفوہ۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان۔ عزیزان ایمان، کسی کی پہچان، کسی کا تعارف اور کسی کی معرفت کا دو طریقہ ہے۔ یا تو انسان اس کو دیکھے، اس کے صفات کو دیکھے، اس کے کمالات کو دیکھے، اس کے کردار کو پڑھے۔ اور اگر انسان کسی کے صفات کو نہیں دیکھنے کا وقت ملتا، اس کے کمالات کو نہیں پڑھ پاتا، اس کی سیرت سے واقف نہیں ہوتا، تو پھر وہ جس کو آئیڈیل مانتا ہے، وہ جس کو اپنا لیڈر، اپنا رہنما، اپنا صاحب دین اور صاحب مذہب اور اپنا لیڈر، اپنا رہنما مانتا ہے، پھر اس کے قول کو پڑھتا ہے۔ اس لیے کہ ہم اس شخص کو نہیں جانتے کہ جس کے بارے میں ہم لفظیں سن رہے ہیں، مگر اس پہ یقین ہے، اس سے محبت ہے، اس کو پہچانتے ہیں کہ وہ ایک ذمہ دار شخص ہے۔ اگر وہ کسی کی تعریف کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قابل تعریف ہے۔ کم سے کم اس ملک ہندوستان میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے امام حسین علیہ السلام کو نہیں پڑھا، امام حسین علیہ السلام کی سیرت سے واقف نہیں ہے، وہ نہیں جانتا کہ حسین کیا ہیں، تو کم سے کم ہر ہندوستانی مہاتما گاندھی پہ یقین ضرور رکھتا ہے۔ اور مہاتما گاندھی نے ہندوستان میں انقلاب کے لیے جس عظیم ذات کو اپنا آئیڈیل مانا، اسے حسین کہتے ہیں۔ لہذا مہاتما گاندھی پہ جسے یقین ہے، اسے حسین سے محبت ہوگی۔ مہاتما گاندھی کے سلسلے میں جو بھی عقیدت رکھتا ہے، وہ حسین سے محبت کرے گا۔ اس لیے کہ ہم ان کو جانتے ہیں کہ وہ ایک ذمہ دار آدمی جنہوں نے ہم کو آزادی دلائی ہے۔ لہذا وہ اگر کسی کی تعریف کریں اور کسی کو اپنا لیڈر بتا دیں، اپنا آئیڈیل بتا دیں، تو وہ کمزور نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، ہم اگر اس دائرے سے ہٹ کے عالم اسلام کے درمیان جائیں اور ہم ان سے کہیں کہ تم نے حسین کو نہیں پہچانا، تم نہیں جانتے کہ حسین کی سیرت کیا ہے، تم نہیں جانتے کہ حسین کا کمال کیا ہے، تم نہیں جانتے کہ حسین کی عظمت کیا ہے، تو جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو، آؤ دیکھو کہ اس رسول نے حسین کے لیے کیا کہا۔ اب اگر اس رسول کو مانتے ہو تو حسین کو ماننا پڑے گا۔ اس لیے کہ اس رسول نے کہا ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ اس رسول نے کہا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین میرا مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اس رسول نے کہا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، حسین ہی چراغ ہدایت ہے اور حسین ہی کشتی نجات ہے۔ یعنی نہ بغیر حسین کے ہدایت ملے گی، نہ بغیر حسین کے نجات ملے گی۔ یہ باتیں ہماری نہیں ہیں، پیغمبر اسلام کی باتیں ہیں۔ آپ قرآن سے سمجھو حسین کیا ہیں۔ دنیا ہو سکتا ہے یہ کہہ دے کہ صاحب رسول اللہ کی حدیث کے بارے میں نہیں معلوم کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، تو قرآن کی کسی آیت کے اوپر تو کسی مسلمان کو شک کرنے کا حق نہیں۔ تو آئے قرآن میں دیکھے اہل بیت کا قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو ایک بات تو طے ہے
کہ اب اگر کوئی اہل بیت کو نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اعتماد نہ خدا پہ ہے نہ رسول پہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور بات قرآن کی آئی ہے، ایک بات ضرور کہوں گا، یاد رکھیے، یہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھایا جاتا ہے، ہماری کتاب، ہماری کتاب، ہماری کتاب۔ قرآن نے کبھی نہیں کہا کہ ہم مسلمانوں کی کتاب، قرآن کہہ رہا ہے ہدی للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے، یعنی قرآن سب کو دعوت دے رہا ہے کہ سب قرآن کو پڑھیں، سب قرآن کو سمجھیں، اور یہ منطق قرآن ہے۔ قرآن نے قرآن کو بھی کسی خاص طبقے کا نہیں بتایا، اور رسول کو بھی اپنے کسی خاص طبقے کا نہیں بتایا، کہا رحمت للعالمین، یہ سب کے لیے رحمت ہیں، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، نبی سب کے لیے رحمت۔ یہیں سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے منطق قرآن کو چھوڑ دیا۔ جیسے ہم کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ قرآن صرف ہماری کتاب ہے، جیسے ہم کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ نبی صرف ہمارے ہیں، ویسے ہی ہم کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ حسین صرف ہمارے ہیں، حسین صرف ہمارے ہیں۔ نہیں، کسی نے بہت اچھی بات کہی، ہم نے یہ کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ ارے حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو لشکر تیار کیا ہے، کیا وہ لشکر صرف اپنے ان افراد کے ساتھ تیار کیا جو ان کے مذہب پہ تھے؟ ارے کربلا کے لشکر کی تاریخ تو پڑھیے، وہب قلبی مسلمان نہ تھے، عیسائی تھے، مگر جب انہوں نے پہچان لیا کہ یہ حسین انسانیت کی جنگ کے لیے نکلے ہیں، تو حسین کے لشکر کا حصہ بن گئے۔ جناب زہیر عثمانی مذہب پہ تھے، عثمانی مذہب پہ تھے، میں پھر کہہ رہا ہوں عثمانی مذہب پہ تھے۔ اس کا مطلب کربلا کو سنی اور شیعہ میں تقسیم نہ کرو، کربلا کو ہندو اور مسلمان میں تقسیم نہ کرو، کربلا سب کی ہے اور سب کو حق ہے کہ وہ نواسے رسول کی یاد منائے۔ اب یہ اپنی اپنی سمجھ ہے اور اپنا اپنا انسان کا مطمئن نگاہ ہے کہ وہ کربلا کو کیسے دیکھے۔ کربلا تو پوری کائنات کو انسانیت کا سبق سکھا رہی ہے۔ میں ایک واقعہ پڑھ کے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ گرو نانک، انہوں نے اپنے ایک مرید، اپنے ایک چاہنے والے، دیکھیے پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم صحیح معنی میں اپنے مذہب کے لیڈروں کو بھی مانتے نا تو حسین کو نہ چھوڑتے۔ خواجہ معین الدین چشتی کو مانتے ہیں تو خواجہ نے کیا کہا؟ شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین حسین۔ خواجہ کی نگاہ میں حسین دین ہے، یعنی جس نے حسین کو چھوڑا اس نے دین چھوڑ دیا۔ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، نہیں تو خواجہ معین الدین چشتی کہہ رہے ہیں، تو صرف چادر تو نہیں چڑھائی جائے گی نا، جیسے ذات مانی جاتی ہے ویسے ہی بات بھی تو مانی جائے گی۔ واہ 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 واہ۔ اپنی ضرورت ہو تو مانگنے خواجہ کے دروازے پہ چلے جائیں، اور خواجہ جس کے دروازے پر لے جانا چاہتے ہیں۔ نعرہ حیدری!
کر رہے ہیں. آئیے شاہ محدث دہلوی اتنے بڑے محدث ہندوستان کی آن و بان و شان بھی رہے اپنے وقت. شاہ محدث دہلوی نے کیا کہا؟ سر الشہادتین ان کی کتاب اٹھا کے دیکھ لی. وہ تحریر کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا دامن شہادت جیسی فضیلت سے خالی تھا. بس آخری بات، رسول اللہ کا دامن شہادت جیسی فضیلت سے خالی تھا. جب اللہ نے یہ چاہا کہ یہ فضیلت رسول کے دامن میں پہنچے تو چونکہ شہادت دو طریقے کی تھی، ایک سری ایک جہری. سری اور جہری کا مطلب یعنی ایک زہر سے شہادت اور ایک تلوار سے شہادت. شہادت کی دو قسمیں ہیں، تلوار سے بھی شہید ہوتا ہے آدمی، زہر سے بھی شہید ہوتا ہے. لہذا اللہ نے یہ چاہا، اب یہ ان کا نظریہ ہے، اللہ نے یہ چاہا کہ جب اپنے رسول کو شہادت جیسی فضیلت عطا کرے تو اس نے شہادت کی یہ دونوں قسمیں رسول کے بیٹوں میں تقسیم کر دی. امام حسن کو زہر کی شہادت، امام حسین کو تلوار کی شہادت، اور یہ دونوں شہادتیں مل کر رسول کی شہادت بنی. یہ دونوں شہادتیں مل کے رسول کی شہادت بنی. تو پہلے تو مجھے ایک بات کہنے دیجئے کہ شاہ محدث دہلوی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے کم سے کم آج کائنات کو یہ بتا تو دیا کہ اللہ جب نبی تک بھی کوئی نعمت پہنچانا چاہے تو حسنین کو وسیلہ بناتا ہے. حسنین کے وسیلے سے پہنچاتا ہے. تو پھر کوئی عام مسلمان بغیر حسنین کے وسیلے کے کوئی نعمت کیسے پائے گا؟ تو نبی کا حسنین کی شہادت نبی کی شہادت بنی. اب یہ حسن کی شہادت حسن کی شہادت نہیں ہے. شاہ محدث دہلوی کی نگاہ میں یہ حسین رسول کی شہادت ہے. حسین کی شہادت حسین کی شہادت نہیں ہے، رسول کی شہادت ہے. تو مجھے فیصلہ لینے کا حق ہے. اگر حسن کی شہادت نہیں رسول کی شہادت ہے تو حسن کا قاتل حسن رسول کا قاتل ہے. اگر حسین کی شہادت نہیں رسول کی شہادت ہے تو حسین کا قاتل نہیں ہے بلکہ رسول کا قاتل ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اب یزید پہ لعنت حسین کے قاتل پہ لعنت نہیں ہے، رسول کے قاتل پہ لعنت ہے. بات مکمل کر دی. اپنے آئیڈیلز کو تو مانے، جن کو ہم اپنا آئیڈیل مان رہے ہیں ان کی باتیں نہیں پہنچ، ان کو نہیں سمجھتے. چند آج کے جاہل ہم جیسے مولویوں کے بہکانے میں نہ ہو، اس لیے کہ یہ نہ تو خود حسین کو سمجھے نہ تمہیں سمجھنے دینا چاہیے. نواسہ رسول کا نام ہے حسین، جسے رسول اپنی زبان چساتے تھے، اس کا نام ہے حسین. جس کی شہادت سے پہلے رسول حسین کی شہادت کو سن کے روئے ہیں، اس حسین کا نام ہے حسین. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کی شہادت پہ رسول آنسو بہائیں، کوئی رسول کا کلمہ پڑھنے والا آنسو نہ بہائے، کوئی رسول کا مکالمہ پڑھنے والا اس کے غم میں شریک نہ ہو. آج حسین کے چہلم کا دن ہے. تو یہ چاہیے تھا کہ پورا عالم اسلام مل کے حسین کا غم مناتا. وہ حسین کہ جس کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا. میں صرف حسین کی مظلومیت کی ایک دلیل، کتنا مظلوم تھا حسین. آپ ذرا سوچیں ایک 6 مہینے کے بچے کی عمر کیا ہوتی ہے؟ کیا اس سے کسی کی کوئی دشمنی ہو سکتی؟ عثمان نے حسین نے کچھ کہا ہوگا، اکبر نے کچھ کہا ہوگا، عباس نے کچھ کہا ہوگا، لیکن ایک 6 مہینے کا بچہ وہ تو کچھ کہنے والا نہیں ہے. مقصد کہتا ہے کہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے. کیسے ظالم لوگ تھے، کیسے ستمگر لوگ تھے
कितने सफाक लोग थे। आज अगर कहीं आप ट्रेन में जा रहे हो, कोई बच्चा पानी मांगने लगे ना, तो आप पलट के मजहब नहीं पूछते, पानी को पानी बढ़ा देते हैं। भैया तुम्हारा बच्चा प्यासा है, इसे पानी पिला दो। ये अता दो। इसका मतलब अगर इंसानियत भी होती तो करबला में हुसैन का 6 महीने का बच्चा प्यासा न रहता। 6 महीने के बच्चे को करबला में 3 दिन का भूखा और प्यासा और 3 फल का तीर। सुनोगे अज़ादारों, सिर्फ एक वाकया और बात तमाम। आज तुम अज़ादारी मना रहे हो, धूप इतनी तेज, मैं देख रहा था कि रास्ते में बार बार लोग ठंडे पानी खरीद के अज़ादारों को पेश कर रहे थे। अगर प्यासे हो तो पानी पियो। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने इन भाइयों का, बहुत दूर से हमारे साथ हमारी हिफाजत के लिए चल के आ रहे हैं। रसूल की हदीस है, मन लम यशकुरिल मखलूक लम यशकुरिल खालिक। जो मखलूक का शुक्रिया अदा न कर सके वो खालिक का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। लिहाजा मैं अपने प्रशासन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो इतने एहतमाम इस धूप में हमारी हिफाजत के लिए, इनकी अहमियत को समझे। जब ये सरहदों पे अपनी नींदों को कुर्बान करते हैं तो हम अपने घरों में चैन से सोते हैं। लिहाजा इनके हाथों का बोसा दिया कीजिए, इनसे मोहब्बत किया कीजिए। ये आपकी हिफाजत के लिए इस धूप में चल रहे हैं, लेकिन जो भी मिल रहा था, हर आदमी पानी पिला रहा था, प्यास बुझा रहा था। मगर जानते हो अज़ादारों, अरे करबला में छोटे छोटे बच्चे हाय प्यास कर रहे थे। जालिम बच्चों के सामने पानी गिरा देते थे, मगर बच्चों को पानी नहीं दे रहे थे। इतना बड़ा जुलूस लेके आए हो अज़ादारों, बड़े एहतराम से लोग तुम्हारा साथ दे रहे हैं। हर आदमी बड़े एहतराम से, मैंने देखा कि लोग खड़े हो जाते हैं अपनी दुकान से कि हुसैन का ताजिया आ रहा है, हुसैन का जुलूस आ रहा है। ए अज़ादारों, ये जुलूस, ये आज़ादारी, ये हमको कैसे मिला जानते हो? मुतवक्किल का ज़माना था। बस एक वाक़या, मजलिस खत्म। मुतवक्किल का ज़माना था। मुतवक्किल ने ऐलान कर दिया, जिसको हुसैन की ज़ियारत पे जाना है 2 लोग आए, एक को कत्ल किया जाएगा, दूसरा ज़ियारत हो जाएगा। तारीख कहती है कि एक बीवी जिसका नाम तारीख ने नासिरा लिखा, उसने अपने बच्चे को आगोश में लिया, लेके करबला की तरफ आगे बढ़ी। जैसे ही सरहदे करबला पे पहुंची, मुतवक्किल के लोगों ने रोक लिया, कहाँ जा रही हो? कहा करबला जा रहे हैं। कहा क्या तुम्हें मालूम नहीं, हाकिम ने ऐलान किया है जिसको करबला की ज़ियारत करनी हो 2 लोग आए, एक को कत्ल किया जाएगा, दूसरा ज़ियारत को जाएगा। एक मरतबा अपने आगोश के बच्चे को आगे बढ़ा दिया, कहा इसीलिए तो इस बच्चे को लेके आई हूँ। और उसके बाद अपने बच्चे को खिताब करके माँ ने कहा, ए मेरे लाल, अगर तू इस काबिल होता कि तू ज़ियारत को जाता, ये माँ अपनी कुर्बानी देती, तुझे ज़ियारत को देती, मगर ये मेरे लाल तू चलने के काबिल नहीं है, इसलिए ये माँ तेरी कुर्बानी देगी, हुसैन की ज़ियारत हो जाएगी। लो अज़ादारों, बच्चे को कत्ल कर दिया गया। माँ तड़पती हुई सरहदे करबला में दाखिल हुई, हुसैन मजलूम के रोज़े पे आई और रोज़े हुसैन पे पहुंची, जाली को पकड़ के गिरिया करने लगी और रोने लगी, आंसू बहाने लगी, आंसू बहा रही है, फरियाद कर रही है। इतनी देर में क्या देखा कि एक बीवी आई और उसने आके कहा, नासिरा। उसने कहा, बीवी तू कौन है? मुझे कैसे पहचानती है? मैं तो तुझे जानती भी नहीं। कहा मैं भी तुझे नहीं जानती, मैं तो अब्बास के रोज़े पे बैठी ज़ियारत कर रही थी। जब हुसैन के रोज़े पे आने लगी तो वहाँ एक बीवी ने मुझसे कहा, हुसैन के रोज़े पे जा रही हो? जब वहाँ जाना देखना, एक बीवी गिरिया कर रही होगी, उसका नाम नासिरा है, उससे कहना कोई बीवी अब्बास के रोज़े पे तुम्हारा इंतजार कर रही है। अज़ादारों, नासिरा दौड़ी हुई गाजी के रोज़े पे आई। अब जो अब्बास के रोज़े पे आई तो क्या देखा, एक बीवी है जिसकी आगोश में नासिरा का बच्चा खेल रहा है। अरे नासिरा घबरा गई, बीवी अरे तुम कौन हो? ये मेरा बच्चा तुम्हारे पास कैसे आ गया? मैं तो
وارث حسین پہ قربان کر کے آئی تھی، اس بیوی نے کہا اے میری کنیز، ارے جس حسین پہ قربان کیا میں اس کی ماں فاطمہ، میں اس کی ماں فاطمہ ہوں۔ ناصرہ لے اپنا بچہ واپس لے لے، میں دستے ادب جوڑ کے کہوں گا اے شہزادی، ناصرہ کی اجڑی ہوئی گود دیکھی نہ گئی، آؤ کربلا الرباب اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے آنسو آ رہی ہے، واہ غربتا واہ مصیبتا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم سب کو پیغام حسینی کو نشر کرنے کی توفیق عطا۔ اے میرے اللہ ہمارے ملک میں امن و سلامتی کی لہر باقی رکھ۔ میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جہاں جہاں بھی حسین کی عزادار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کریں۔ میرے اللہ حسین کے اس چھوٹے سے بچے کا واسطہ جسے کربلا میں تیر مار کے شہید کر دیا گیا، جن کے گھروں میں اولاد نہ ہو، میرے اللہ علی اصغر کے صدقے میں انہیں صاحب اولاد کرے، جن کے گھروں میں اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک توفیقات عطا فرما۔ میرے اللہ ہم سب کو حسین کے عزاداروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعا، دعاؤں میں دعا ہے وارث حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعا۔